بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم تصوف کے سلاسل پر بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے سلسلہ چشتیہ، جس کا بانی خواجہ ابو اسحاق شامی ہے، اور یہ جو چست لفظ ہے یہ افغانستان کے کسی مقام کا نام تھا، یا اس زمانے میں افغانستان کو چست کا نام دیا جاتا تھا۔ تو چونکہ اس نے وہاں پر اس سلسلے کی بنیاد رکھی، اور پھر ہمارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر ہندوستان آیا، اور ہندوستان میں اس کو ترویج دیا۔ یہ اپنے بنیادی ڈھانچے کے اعتبار سے توحید، خدمت خلق، تقوی، طہارت پر مبنی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور میں یہ دو قسم کے مکاتب فکر میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک دیوبند مکتب فکر اور ایک بریلوی مکتب فکر۔ دیوبند مکتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ چونکہ عام طور پر بدعات سے اجتناب کرتے ہیں، مجتنب رہتے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے اندر جتنے بدعات تھے ان کو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد اس کے جو خلفاء تھے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے بزرگوں نے اس کا بالکل تصفیہ کیا ہے، اس کی تجدید کی ہے، اور تجدید کر کے جتنے بدعات جو میں بتاؤں گا، ان بدعات سے جو دیوبند مکتب فکر کے جو چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں انہوں نے بالکل صاف ستھرا کیا ہوا ہے۔ لیکن جو بریلوی مکتب فکر کے اندر جو سلسلہ چشتیہ ہے وہ ان بدعات سے آلودہ ہے، جو کہ میں آپ کو ذکر کرنے والا ہوں۔ تو سب سے بڑی بدعت ان میں اولیاء کے یوم وفات پر عرس منانا ہے، یعنی سلسلہ چشتیہ کی جو غلیظ ترین، اس زمانے میں تو انتہائی غلیظ، انتہائی ناکارہ، انتہائی بدفعل قسم کی بدعت ہے، وہ ہے عرس منانا۔ یہ بالکل ہندوؤں سے لیا ہوا ہے، اور ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ یہ بزرگوں کے قبروں پر حاضری ہو یا ان کے لیے جو بھی مناسب تھا، لیکن یہ اس زمانے میں یہ مستقل ایک فتنہ بن گیا ہے، اور اس نے وہ بریلویت کا جو اصل چہرہ تھا اس کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ چونکہ لوگ گانے وغیرہ سنتے تھے، تو ابتدائی جو چشتی بزرگ تھے کچھ، وہ نفس قوالی سنتے تھے، کوئی خوبصورت آواز میں کوئی نعت حمد وغیرہ کی صورت ایسے بناتے تھے، اس میں جو مثلاً یہ خاص قسم کے جو موسیقی کے آلات تھے وہ استعمال ہوتے تھے۔ آج کل گانے اور قوالی میں کوئی فرق نہیں رہا، بلکہ قوالی جائز مان کر کرتے ہیں، حالانکہ ہے حرام، اس وجہ سے اس میں قباحت زیادہ ہے بنسبت ادھر جو ہے اس کے، یا وہاں پر حمد ہو رہی ہے اور ساتھ میں ڈول بھی بج رہا ہوتا ہے، بانسری بھی بج رہی ہوتی ہے، یا قرآن کے آیتوں کا وہ ہوتا ہے، تو یہ زیادہ نقصان دہ ہو گیا ہے بنسبت گانے کے۔ تو یہ جو چشتیہ بزرگ ہیں یہ اب بھی بہت سارے وہ سما کے قائل ہیں، قوالی کرواتے ہیں، مزاروں پر کرتے ہیں، عرسوں میں کرتے ہیں، ہر جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسری جو بدعت ہے وہ ہے جی مزاروں پر ان کا سجدہ کرنا، طواف کرنا، یہ ان کے ہاں جائز ہے، کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کلی طور پر کرتے ہو، لیکن عموماً یہ اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں اور منع بھی نہیں کرتے۔ ان کے جو جاہل قسم کے مرید ہوتے ہیں وہ جا کر مزاروں پر سجدے بھی کرتے ہیں، ماتھے بھی ٹیکتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے دوسری بدعت بھی کرتے ہیں۔ چوتھے قسم کی بدعت نظر اور نیاز، وسیلہ اور قبروں پر دیگیں پکانا، اور اولیاء اکرام کے ناموں پر نظر بھی مانتے ہیں کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں بابا کے لیے دیگ چڑھاؤں گا، اگر فلاں ہو تو فلاں جگہ پر میں اتنی دیگ چلاؤں گا۔ یہ سلسلہ چشتیہ کے اندر ہے، اور اس شاخ کے اندر ہے جو بریلوی مکتب فکر میں رائج ہے۔ پانچویں قسم کی ان کی جو عام طور پر بدعت شمار کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مراقبہ، کشف، کرامات اور خواب، ان چیزوں کے اندھی تقلید کرتے ہیں۔ یہ اگر کوئی دو چار خواب اپنے طرف سے بتا دے وہ ولی بن جاتا ہے ان کے نزدیک،
اپنی جھوٹے کرامتوں کے واقعات سنائے وہ بھی ولی بن جاتا ہے. کوئی دوسرا بندہ کسی کے بارے میں جو ہے وہ کرے، ٹریکٹر کے بارے میں سنائے، درخت کے بارے میں سنائے، کسی قبر کے بارے میں سنائے، پتھر کے بارے میں سنائے، بس وہ ان کے ہاں مرجع خلائق بن جاتا ہے. تو یہ موٹی موٹی جو بدعات سلسلے چشتیہ کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہم نے آپ کو بیان کیے. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.